السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج سبق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 2 میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ہم سبق نمبر 1 کی دہرائی کر لیتے ہیں، جس کو ہم نے اس سے قبل سنا تھا۔ اس میں بات ہوئی تھی علم تجوید ہم کیوں سیکھیں۔ پتہ چلا کہ علم تجوید کا سیکھنا ہمارے لیے فرض کفایہ ہے۔ بغیر علم تجوید کے سیکھے نہ ہم قرآن پاک درست پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری نماز درست ہو سکتی ہے، لہذا اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ تجوید کیا ہے، اس کے علاوہ غلطی کی کتنی قسمیں یہ بھی ہم نے سماعت کی۔ تجوید کی بنیاد کس پر ہے؟ تو تجوید کی جو بنیاد ہے وہ الف سے یا تک کے حروف کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے۔ جن کو حروف تہجی یعنی حروف مفردات الف سے یا تک یاد نہیں ہوگا صحیح سے، وہ مخارج و صفات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے گا۔ اور جس شخص کے حروف تہجی مضبوط ہو، اچھے انداز میں یاد ہو، تو اس کے لیے بڑی ساری آسانیاں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے اس میں سے پہلا ہے حروف مفردات کسے کہتے ہیں۔ دوسرا کتنے حروف ایسے ہیں جس کو پر یعنی موٹے بولڈ، کتنے حروف کو پر پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں اور اس کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ اور چوتھی بات الف سے یا تک کیسے پڑھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے حروف مفردات کسے کہتے ہیں اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو الف سے یا تک آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، الف سے یا تک کے جو حروف ہیں، الف با تا، الف سے یا تک کے جو حروف ہیں اسی کو حروف مفردات کہتے ہیں، اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات کہ کتنے حروف پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف کو 2 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ایک حروف مستعلیہ اور دوسرا شبہ مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، خوا ہے، صاد ہے، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس کی تعداد 7 ہے اور اس کو ہر حالت میں زبر رہے، زیر رہے، پیش رہے، 2 زبر، کچھ بھی حرکت و سکنات ہو، لیکن اس کو ہر صورت میں پر ہی پڑھیں گے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر یہ حروف آئیں گے اس کو ہر صورت میں پر ہی ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھیں جو حروف کبھی موٹا اور کبھی باریک، یہ کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی پتلا بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تعداد 3 ہے۔ پہلا ہے الف۔ ہاں، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، جیسے الف سے پہلے غین آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے خوا آ جائے، ضاد آ جائے، صاد آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے ان 7 میں سے تو الف کو پر پڑھیں گے۔ اور لام کو صرف ایک ہی جگہ پہ پر پڑھیں گے، جب لفظ اللہ لکھا ہوگا اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو لام کو پر پڑھیں گے، ورنہ باقی تمام جگہوں پر لفظ اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی لام کو پر نہیں پڑھیں گے، صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہی لام کو پر پڑھیں گے، وہ بھی زبر یا پیش ہوگا تو ہی۔ اس میں جلالت والے لفظ اللہ جو ہے اس کو صرف پر پڑھیں گے، باقی جہاں بھی ہو لفظ لام کو ہر جگہ باریکی پڑھیں گے۔ اور تیسرا حرف ہے را۔ تو را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں اور باریک پڑھنے کی بھی صورتیں ہیں، تو لہٰذا اس پہ تو آگے ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہو گئی کہ حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے ہر صورت میں، اور شبہ مستعلیہ کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھیں گے۔ اب آئیے الف سے یا تک کیسے پڑھیں، چونکہ سوال یہ ہے کہ الف سے یا تک اگر ہمارا درست ہوگا تو باقی سارا کچھ ہمارا درست ہوگا۔ تیزی کے ساتھ الف سے یا تک کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے ذہن پہ بٹھا لیں۔ آئیے سنتے ہیں الف سے یا کس انداز میں پڑھا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، عربی لہجہ میں۔ اردو تلفظ سے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم بچیں۔ ہم نے شروع سے پڑھا ہوا ہے الف، بے، تے، سے، تو اس انداز میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ عربی لہجہ میں اس کو ادا کرنا ہے۔ با، تا، سا، اس انداز میں پڑھیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین،
واو ہا حمزہ یا. تو سامعین ابھی آپ نے سماعت کیا، الف سے یا تک ہمیں اسی انداز میں پڑھنا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کے جو حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ ہے. اس کو ہجے پڑھتے وقت، رواں پڑھتے وقت، ملا کے پڑھتے وقت، الگ پڑھتے وقت، ہر اعتبار سے اس کو پوری ہی پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. انشاءاللہ آگے کی جانکاری دوسرے ویڈیو کے ذریعے آپ کو دی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے اور بھی بہت ساری قواعد اور بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنی ہے. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.